أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 422 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 140 کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے کہ وقد اور تحقیق نزل اس نے نازل کیا یعنی اللہ نے علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں ان یہ کہ اذا جب سمعتم تم سنو آیات اللہ کی آیتیں کہ یکفرو کہ کفر کیا جا رہا ہو بہا ان کے ساتھ ویستہزؤ اور استہزاء کیا جا رہا ہو بہا اس کے ساتھ فلا تقعدوا تو تم مت بیٹھو معہم ان کے ساتھ حتی یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی اور بات میں غیری اس کے علاوہ انکم ورنہ بے شک تم اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. ان اللہ بے شک اللہ جامع جمع کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو والکافرین اور کافروں کو فی جہنم جہنم میں جميعا سب کو. ترجمہ اس آیت کا یوں ہے کہ اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو ورنہ تم بھی انہی جیسے شمار ہوگے. کچھ نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہوئے اور ان آیتوں کا مذاق کرتے ہوئے سنو تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ اس کے باوجود بھی بیٹھے رہو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. تیسری بات یہ بتائی یقیناً اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. مکے کے کافروں اور مشرکوں کا حال یہ تھا، ظاہر ہے کہ ان کی گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی. وہ اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے، اللہ سے منسوب ہر چیز سے نفرت ان کا اپنا مشغلہ تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ایک ایک حکم جب نازل ہوتا تو ان حکموں کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے نبی پر یہ بات نازل ہوئی ہے، یہ بات نازل ہوئی ہے، مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت سورہ انعام کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی مسلمانوں کو کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. کہ اے پیغمبر جب تم ان کافروں اور مشرکوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیتوں میں لہو لعب کے طور پر مشغول ہوتے ہیں تو تم ان سے اعراض کر لو، انہیں ان کو چھوڑ دو، وہاں سے اس وقت تک کے لیے ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائے. یہ بات سورہ انعام میں بتائی گئی. یہاں اس صورت میں سورہ نساء میں
اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے اور تاکید کے طور پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید میں یہ بات پہلے ہی تم پر نازل کر دی ہے کہ ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو کہ آیات اللہ یکفر بہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا کسی مجلس میں انکار کیا جا رہا ہو، وہ استہزأ بہا، اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، ایسے خبیث لوگوں کے ساتھ تم ہرگز اس مجلس میں مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اپنا موضوع بدل نہ لیں۔ جو قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اس موضوع کو چھوڑ کر جب وہ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگے تو پھر تم بیٹھ سکتے ہو، ورنہ جب تک تمہیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر بیٹھ جاؤ گے انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسے مشرکوں اور کافروں کی مجلس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین و شریعت پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں جب تم ان کے ساتھ اس کے باوجود بھی بیٹھو گے، تمہارا احساس اس قدر مردہ ہوا ہو کہ تم اس کے باوجود بھی بیٹھ جاؤ گے، تو یاد رکھو اللہ کے نزدیک تم بھی انہی کے ساتھ، انہی کے جیسے ہو، تمہارا حکم بھی ان کافروں کے جیسے ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو روکو اس سے، یہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا کوئی انکار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں پر ایسی مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، اپنے آپ کو اس جرم سے بچانا چاہیے، وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ ہاں جب اس بات کی تحقیق ہو جائے کہ اب وہ موضوع، اس موضوع پر بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور موضوع چل رہا ہے جس میں بیٹھا جا سکتا ہے، تو پھر تو تم بیٹھ سکتے ہو، لیکن اس موضوع پر جہاں کسی اللہ کی آیت کا انکار کیا جا رہا ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے باوجود تم بیٹھے رہو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، تمہارا ایمان اور تمہاری غیرت ایمانی، تمہاری حمیت اسلامی تمہارے اندر نہیں ہے، اسی لیے تم بیٹھے ہوئے ہو۔ ایسے موقعوں پر آدمی کی حمیت جاگ جانی چاہیے، اس کی غیرت جاگ جانی چاہیے، اور اس کو اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے اور صاف طور پر بتا دینا چاہیے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق اس معاملے میں نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ، اور پھر ان کے ساتھ لگے ہوئے وہ منافق جو شرارتیں کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں، ان دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اس آیت سے سبق ملا، آج بھی بعض مرتبہ کچھ نادان لوگ مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے اسلامی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی احکامات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کچھ نہیں جانتے دین کے بارے میں، مگر ایسی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ علامہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا حقیقت ہے ان لوگوں کی جو دین و شریعت کو بالکل نہیں جانتے، قرآن مجید اور حدیث کی حقیقت سے بالکل بے خبر لوگ اسلام کے احکامات پر بحث کر رہے ہوں، کیا حق ہے ان کو؟ اور دبے الفاظ میں بعض لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان جیسی باتیں کرتے، لوگوں جیسی بات کرتے ہیں جو دین کے مخالف ہے۔ ایسی مجلسوں میں بھی اپنے آپ کو بیٹھنے سے روکنا چاہیے، جہاں کہیں شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہی ہو ہمیں دفاع کرنی چاہیے، بتلانا چاہیے کہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے، دفاع کرنا چاہیے، اور اگر دفاع کی طاقت نہیں ہے اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ اگر اس کے باوجود کہ اسلامی شریعت اور اسلامی احکامات کا انکار ہو رہا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور پھر ہم اس میں بیٹھے ہی رہے مروت میں، کسی کی رعایت میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی اور اپنے آپ کو اسے جرم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ